اسلام یونیورسٹی جامعہ محدث اعظم پاکستان چنیوٹ کے اندر الحمدللہ یہ تو چھوٹا سا ناگ ہے نا، آئیں بڑے بڑے ہیرے تیار کرتے ہیں وہاں پہ. تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مولوی بننا ہے، وہاں سے پڑھ کر ہمارے پاس طالب علم ہے، کوئی تھاندار لگا ہے کسی محکمے کے اندر. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، آپ کے اگر 4 بچے ہیں تو ایک بچہ جامعہ مسجد کو دیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ نے مولوی دیکھنا ہے، وہاں پڑھے، پڑھ کر صرف دین بھی پڑھاتے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی، ایم اے بی اے ایم، اور اس کے ساتھ ڈگریاں بھی کراتے ہیں، کورس بھی کراتے ہیں. وہ کورس کر کے دوسرے محکمے میں بھی جا سکتا ہے. اس لیے اپنے ایک بچہ جو ہے، جتنے ہمارے پیر بھائی ہیں، ایک ایک بچہ اپنا جو ہے، جو ہونہار ہے، اس کو جامعہ محدث کے بھیجیں. تعلیم بالکل داخلہ فری ہے، کھانا فری ہے، کپڑے فری ہے، کتابیں فری ہیں. وہاں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے ہیرا بنے گا، اور دین بھی سدھر جائے گا اور آخرت بھی سدھر جائے گا. اب تشریف لاتے ہیں عظیم اسکالر جناب پیر محمد اقبال شامی صاحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا، يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً میں دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قبلہ صاحبزادہ الشیخ فیض رسول رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر مجھ تہی دامن علم کو آج کی اس پرنور بزم میں مدعو کیا، اور آج کی اس خوبصورت بزم کے تمام محتممین، علماء کرام، مشائخ اعظام، ڈاکٹر صاحب، عثمان صاحب اور زبیر صاحب اور دیگر سب محبت فرمانے والے جو مسلسل رابطے میں رہے، اللہ جل وعلا آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. گزشتہ عرس شریف کی محفل میں جب حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا، تو اس بزم کے فوراً بعد حضور مختوم المشائخ قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قاضی فضل رسول حیدر رضوی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. ایک ہی ملاقات حضرت سے ہوئی، اور وہ ملاقات، وہ لمحات میری زندگی کے یادگار لمحات ہیں. یہ زندگی نہ سمجھو کہ زندگی سے مراد ہیں بس وہ عمر رفتہ کی چند گھڑیاں جو ان کی صحبت میں کٹ گئی. آج حضرت کے مزار پر
حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت مختوم المشائخ کی کاوشیں، ان کی محنتیں، ان کی جد و جہد نہ صرف پاکستان بلکہ برطانیہ، امریکہ، یورپ اور دنیا کے مختلف ممالک نے حضرت میں رشد و ہدایت اور اعلاء کلمت الحق کے عالمگیر چشمے جاری فرمائے، اور آج آرام فرما ہے۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے، خود اپنی آنکھیں تو بند کر لی، ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے۔ اور محسوس یوں ہو رہا ہے کہ حضرت مزار شریف سے فرما رہے ہیں کہ یہ مت کہو کہ تھک گیا ہوں میں، یہ مت کہو کہ میں تھک چکا ہوں، کیونکہ اتنے لوگوں کی امیدیں آج بھی مجھ سے وابستہ ہیں۔ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ لیکن یہ ان کا کرم، ان کی عظیم فکر، عظیم سوچ، جس محبت بھرے انداز میں لوگوں کو دین اسلام کی طرف مدعو کرتے رہے، اس کی مثالیں ہم نے دنیا بھر میں دیکھی ہیں۔ اور ایک ایسا نظام، تحریکی فکر کہ شورش کشمیری جیسے لوگ جو غیر نظریاتی لوگ ہیں، حضرت کی ختم نبوت کے حوالے سے کاوشوں کو سراہتے ہیں، اپنی کتابوں میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اپنے کیا اغیار کیا سب حضرت کی عظمتوں کے تذکرے کرتے رہے، اور حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت اپنا نعم البدل عطا کر چکے ہیں۔ وہ ہے نا کہ سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ حضرت فضل رسول کے وسیلے سے ہمیں فیض رسول عطا ہوئے ہیں۔ اللہ جل وعلا اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے، اور حضرت قبلہ فیض رسول کو اپنے آباء، اپنے اسلاف کے نظریات کو پورے عالم میں پھیلانے، اور انہی عقائد اور انہی اصولوں اور انہی نظریات پر تادم آخر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خلاق کائنات نے ہمیں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ایک مقام پر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطاعت اور اتباع میں کچھ فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کے اقوال پر عمل کرنے کو، کسی کے حکم پر عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں، اور کسی کو عمل کرتا ہوا دیکھ کر اس کے اعمال اور اس کی اداؤں کو اپنا لینا اتباع ہے۔ آپ کو کوئی حکم دیتا ہے، آپ نے حکم پر عمل کیا تو آپ نے اطاعت کی۔ آپ نے کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی اداؤں کو اپنا لیا تو آپ متبع ہیں، آپ اتباع کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنے کے لیے تو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن نبی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، سنن النسائی ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، حدیث کی کتابیں ہیں. محدثین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، اور یہی عمل ہی اطاعت کہلاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کریں؟ محدثین کی کتابوں میں اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، لیکن اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تلاش کیے جائیں؟ کیونکہ اتباع کے لیے نقل کرنا ضروری ہے، کسی کی اداؤں کو اپنا لینا ضروری ہے. کتب احادیث میں اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ملتے ہیں، اور اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، لیکن اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے. یعنی بخاری میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا ذکر تو ملے گا، لیکن سرکار کا مسکرانا بخاری میں نظر نہیں آئے گا. حضور کی اداؤں کا ذکر تو ہے، لیکن ادائیں نظر نہیں آتی. اتباع کے لیے اداؤں کو دیکھنا ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا کسی کتاب میں جمع ہو جانا یا نظر آنا یہ ممکن بھی نہیں ہے، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. ادائیں ہم پڑھتے تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتباع کیسے کریں؟ اطاعت کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا، اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہم ان پر عمل کریں گے، اطاعت کر لیں گے، لیکن اتباع کیسے کریں؟ اتباع کے لیے اداؤں کا دیکھنا ضروری ہے. تو اتباع کا طریقہ کیا ہوگا؟ اتباع کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دیکھنے والے کو دیکھنا. اگر حضور کی اداؤں کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ حضور نظر آ جائیں، تو کسی اہل نظر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، کسی دیکھنے والے کو دیکھ لو اور اس کی اداؤں کو اپنا لو، تو تم اتباع کامل کر لو. اتباع کا یہ طریقہ ہے. محدثین کی کتابوں میں اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، اور اولیاء کی اداؤں میں اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں. اور اولیاء دو طریقوں سے آقا کی ادائیں دکھاتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے شیخ کی اداؤں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے شیخ کی اداؤں کو دیکھتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ اتباع تابعین تک پہنچتا ہے. پھر وہ تابعین کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، تابعین صحابہ کرام علیہم رضوان کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے براہ راست کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، اداؤں کو دیکھ کر اپنا لیا اور اتباع کر لی. یوں پھر تابعین نے صحابہ کے ذریعے حضور کے جلوے دیکھے، اتباع تابعین نے تابعین کے ذریعے حضور کے جلوے دیکھے، اور یوں یہ سلسلہ ہم تک پہنچا، دور حاضر کے اولیاء تک سند متصل کے ساتھ پہنچا. اور آج کا مرید اپنے شیخ کامل کی اداؤں کو دیکھ کر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھتا ہے اور آقا کی اداؤں کو اپنا کر حقیقی متبع بن جاتا ہے. ایک تو اتباع کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا اتباع کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ اہل نظر ایسے ہوتے ہیں، کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست اپنے مرید صادق کو آقا کا دیدار کرا دیتے ہیں. یہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ مرشد کے دیدار کے ذریعے مرشد کی اداؤں کو اپنا کر ہم حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھتے بھی ہیں، پیروی بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرشد اگر کامل ہو تو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار براہ راست کرا دیتا ہے.
یہ اتباع کے دو طریقے ہیں، اطاعت کا طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا اور اتباع کا طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا کہ اطاعت کرنی ہے تو اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، کسی محدث کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کتب احادیث کا مطالعہ کریں، اور اگر اتباع کرنی ہے تو اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ کسی ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک ہی بارگاہ سے دونوں فیوز مل جائیں، کسی ایک ہی بارگاہ سے دونوں نور مل جائیں، کسی ایک ہی بارگاہ سے دونوں برکات حاصل ہو جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کریں تو کسی ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہ حضور کے جلوے دکھا دے گا، اور اگر چاہتے ہیں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کریں تو کسی محدث کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ کسی ایک ہی بارگاہ سے دونوں فیوز مل جائیں تو کسی محدث کی بارگاہ میں نہیں، پھر محدث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جو اطاعت بھی سکھاتی ہے، اتباع بھی سکھاتی ہے۔ محدث اعظم کی وہ بارگاہ ہے جہاں اقوال پڑھائے بھی جاتے ہیں، جہاں اعمال دکھائے بھی جاتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حدیث کی کتابیں پڑھائی بھی جاتی ہیں اور آقا کا دیدار کرایا بھی جاتا ہے۔ یہ وہ ایک بارگاہ ہے۔ گویا کہ محدث اعظم پاکستان یہ فرما رہے ہیں، محدث اعظم پاکستان یہ دعوت دے رہے ہیں کہ میرے دورہ حدیث پر آنے والوں، میرے دورہ حدیث سے فیضیاب ہونے والوں، یہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا۔ جو حاصل کرنا چاہتے ہو تمہیں ملے گا۔ اگر اطاعت مصطفیٰ کرنا چاہتے ہو، اقوال کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو محدث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور اگر اتباع مصطفیٰ کرنا چاہتے ہو تو تم محروم نہیں لوٹو گے۔ یہاں پر ہر علم کا اہتمام کیا گیا ہے، سارے علوم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صفائے دل میں نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ یہاں اقوال پڑھائے بھی جاتے ہیں اور دیدار بھی کرایا جاتا ہے، اور یہ دیدار کا سلسلہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار ہوا، بار بار عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارگاہ میں آئے۔ اسی لیے جو اس بارگاہ میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بقول شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ کہ گاٹ گاٹ کا پانی پی کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، پانچ مرتبہ دورہ حدیث کی تکمیل کرنے والے اور دیگر غیر نظریاتی بدعقیدہ غیر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کے علماء جب یہاں پر آتے تو پھر کہتے جو یہاں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا، وہ کہیں نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں صرف اقوال پڑھائے نہیں جاتے، یہاں حضور کا دیدار بھی کرایا جاتا ہے۔ یہاں فقط اقوال پڑھا کر اطاعت نہیں کرائی جاتی، یہاں حضور کے جلوے دکھائے جاتے ہیں اور اتباع کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے علماء آئے بڑے بڑے مدارس سے فارغ ہونے کے بعد، دورہ حدیث کی تکمیل کے بعد یہاں حاضر ہو کر، اس بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ کہتے ہیں جو یہاں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ کیوں؟ یہ حضرت کی نگاہ کا اثر ہے، یہ حضرت کی نگاہ کی اثر آفرینی کا اعجاز ہے، حضرت کا کمال ہے، چونکہ خود حضرت حضوری والے ہیں، اس بارگاہ میں دائمی حضوری والے ہیں۔ علم حدیث میں جو مہارت تامہ اور جو بلند مقام حضرت کو حاصل ہے اس کا تو دنیا اعتراف کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت و ضعف اور علت و شذوذ اور عوارض کی معرفت اور تعارض میں تطبیق اور پھر معانی کی تشریح میں جو مقام اور یہ جو ید طولہ حضرت کو حاصل ہے، دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر جب حضرت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں محو ہو کر علم حدیث پڑھاتے تھے، اور حضرت اپنی جھکی ہوئی نگاہوں سے نگاہیں جھکا کر جب کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھاتے تھے، اور پھر اپنی ان جھکی ہوئی نگاہوں کو، ان مقناطیسی نگاہوں کو جب بلند کرتے، جب اٹھاتے اور طلاب العلم کو دیکھتے تو طلاب محسوس کرتے، حضرت کی نگاہوں کا اثر ایسا تھا، محسوس کرتے کہ گویا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیثیں سن رہے ہیں اور سن کے ہمیں سنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔
یہ حضرت کی نگاہ کا اثر ہے کہ جو آتا پھر ان کا ہو جاتا، نگاہیں مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں کدا بنا کے اٹھے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو خلوص نیت سے آئیں، علوم حاصل کرنے کے لیے آئیں، جو قدرداں ہوں۔ قدر کیا ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میخانوں، جنہیں میخانوں کی بھیک میسر نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں یہ میخانے ہوتے کیا ہیں، دیدار ہوتا کیا ہے، مشاہدہ ہوتا کیا ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لیکن جو خلوص نیت سے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور یہ دیدار کا سلسلہ شارح بخاری حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے کچھ ذہنی ارتباک و تشویش کا شکار تھا۔ میں زیادہ عقلی دلائل کی طرف مائل تھا اور قرآن و سنت کے دلائل سے مجھے قلبی تسکین نہیں ہوتی تھی، دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن فرمایا کہ پھر وہ وقت آیا جب حضور محدث اعظم نے میرے دل کی دنیا بدل ڈالی، میرے دل کی کیفیات بدل ڈالی۔ حضرت کے کرم سے، حضرت کی نگاہ سے مجھے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے ہیں حضرت نے ایسا کرم فرمایا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیا، حضور کے جلوے دیکھے، دیکھتا ہوں کہ ایک وسیع میدان ہے اور اس وسیع میدان میں محدث اعظم پاکستان کھڑے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور پھر دیکھا کہ مغرب کی جانب ایک بے غبار چاند کی طرح، 14ویں رات کے بے غبار چاند کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت کی حالت میں پرواز کر رہے ہیں، سرکار کا نور پرواز کر رہا ہے۔ خواب میں محدث اعظم پاکستان کے وسیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرے شیخ کامل کی بیان کرامت ہے کہ آپ نہ صرف اقوال مصطفیٰ دکھا کر، پڑھا کر اطاعت مصطفیٰ کراتے ہیں، بلکہ حضور کے جلوے دکھا کر عقیدہ بھی درست کرتے ہیں اور اعمال بھی درست کرتے ہیں۔ یہ میرے محدث اعظم پاکستان آل رحمہ کا کمال ہے کہ یہ اطاعت کے طریقے بھی سکھاتے ہیں اور اتباع بھی کراتے ہیں، اطاعت بھی کراتے ہیں اور اتباع بھی کراتے ہیں۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ بار بار یہ سلسلہ مسلسل ہوتا رہا۔ بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے مقام مرتبے والے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرماتے۔ اور یہ حضرت کی ولایت کی ایک بین دلیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں نے ایک مقام پر کہا کہ سرکار اعلیٰ حضرت ولی کامل ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا نہ کہو، مفتی کہو، عالم کہو، بہت کہنا ہو تو عاشق رسول کہہ دو، لیکن ولی کامل تم کیسے کہتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والے محدث اعظم کے متعلق حضرت پیر سید چراغ علی شاہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ زندگی کے آخری ایام میں قطبیت کے مقام پر فائز ہو چکے تھے۔ اور پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ، آپ نے بھی حضرت کی قطبیت کا قول کیا ہے، بلکہ پاک پتن شریف میں چلے جائیں تو وہاں کے مجذوب بھی کہیں گے کہ مولانا سردار احمد ایک قطب ہے، قطب ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہیں فقط عاشق رسول کہا جائے، مفتی کہا جائے، عالم کہا جائے، وہ قطب نہیں ہے، ولی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی بارگاہ سے فیض یافتہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جنہوں نے براہ راست اعلیٰ حضرت کا دیدار بھی نہیں کیا، اعلیٰ حضرت کی اولاد اور ان کے شاگردوں کا دیدار کیا ہے، وہ اپنے وقت کا قطب ہے۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ یوں کہوں کہ یہ شان ہے ان سرداروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والے خود سردار ہیں، سردار احمد ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے دونوں فیوز ملتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی میں علمی لیاقت نہ ہو، استعداد نہ ہو، صلاحیت نہ ہو تو وہ محروم لوٹتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے بھی آئے جن کے پاس علمی صلاحیت نہیں تھی، استعداد نہیں تھی،
وہ علمی لیاقت نہیں تھی، وہ کیپیبلٹی پوٹینشیل نہیں تھی، لیکن حضرت نے ہر ایک کو نوازا۔ جو جس نیت سے آیا، جو اقوال پڑھنے کے لیے آیا اسے اقوال عطا فرمائے، اور جو اعمال دیکھنے کے لیے آیا اسے پھر حضور کے جلوے بھی دکھائے۔ گویا کہ آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ، اور اگر کوئی دلائل سے قائل نہیں ہوتا، اس کی قلبی تسکین نہیں ہوتی، تو یہاں رکتے نہیں ہیں، فرماتے ہیں کہ دلائل کے آگے بھی ایک منزل ہے، آؤ تمہیں حضور کا دیدار کرا دوں۔ گویا کہ یوں فرما رہے ہیں کہ کتابوں سے دلائل دوں، کتابوں سے دلائل دوں، یا تصور میں انہیں لاؤں، کتابوں سے دلائل دوں، یا یوں کہوں کہ کتابوں سے دلائل دوں، یا جلوہ ان کا دکھلا دوں۔ کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آتا جو استعداد نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، اس کا حافظہ اچھا نہیں ہے، وہ علم نہیں پڑھ سکتا، تو اسے بھی محروم نہیں لوٹاتے کہ تو واپس چلا جا، تو اس قابل نہیں ہے، تو علم حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بارگاہ سے فیض یافتہ ہوں، اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فیض یافتہ ہوں، جو ہر ایک کو نوازتے ہیں، جو نہ علم دیکھتے ہیں، نہ دولت دیکھتے ہیں، نہ مرتبہ دیکھتے ہیں، نہ شہرت دیکھتے ہیں، جو نہ شکلیں دیکھتے ہیں، نہ عقلیں دیکھتے ہیں، جو نہ گورا دیکھتے ہیں، نہ کالا دیکھتے ہیں، وہ دل والا دیکھتے ہیں کہ کون دل سے آیا ہے۔ اگر کوئی دل والا ہو، خلوص نیت سے آئے، سچے دل سے آئے، خاص نیت سے، حضور کے قرب کی نیت سے آئے، حضور کی زیارت کی نیت سے آئے، اگر سچا ہو، مخلص ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوازتے ہیں۔ اور اگر محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو علمی لیاقت نہ رکھتا ہو، تو اسے آپ فرماتے تو چھوڑ، حضور کا فیض کتابوں کا محتاج نہیں ہے، حضور کے فیض کو کتابوں کا احتیاج نہیں ہے۔ اگر کتابیں سمجھ میں نہیں آتی تو نہ صحیح، آ تجھے ایک اور منزل پر لے جاؤں۔ گویا کیا فرماتے، چک گھونگت شرم حجاباں نوں، چھت دس تے پھوک کتاباں نوں، تیرا کم نہیں پڑھن پڑھاون دا، سکھ جج کوئی یار بناون دا۔ کتابیں سمجھ نہیں آتی تو نہ آئیں۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، میرے دل کی ہے یہی آرزو، دن رات اسے پڑھا کر۔ یہ رخ مصطفیٰ بھی ایک کتاب ہے جو چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لے۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، میرے دل کی ہے یہی آرزو، دن رات اسے پڑھا کروں، اس کی زیارت کیا کروں۔ جو ان کو دیکھ لیتا ہے کتابیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن دیکھیے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قیامت تک محفوظ رہیں، اور اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قیامت تک محفوظ رہیں۔ اسی صورت میں تو اتباع ہوگی، اسی صورت میں تو اطاعت ہوگی۔ اب اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام اللہ جل وعلا نے بڑی خوبصورت طریقے سے کیا۔ آپ دیکھتے ہیں، علم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے منکرین حدیث اور مستشرقین اور یہود و نصارہ اور وہ لوگ جنہوں نے امریکن ڈالرز استعمال کیے اس علم حدیث کو مٹانے کے لیے، وہ بھی حیران ہیں۔ فقط علم جرح تعدیل اور اسماء و رجال کا علم دیکھ کر، مسلمانوں کا اپنا ایجاد کردہ یہ عظیم علم جس کو دیکھ کر بڑے بڑے غیر مسلم مفکرین بھی حیران ہیں۔ ایسا عظیم علم کہ جس کے ذریعے اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام ہوا، یہ ایسا عظیم علم ہے، ایسا وسیع علم ہے۔ اور پھر شیوخ سے احادیث کو اخذ کرنے کے جو طریقے ہم دیکھتے ہیں، سماع ہے، قراءہ ہے، اجازہ ہے، مناولہ، مکاتبہ، وجادہ، اعلام، وصیہ، یہ مختلف طریقے، یہ سارے کیوں ہیں؟ یہ اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ پھر احادیث کی کتابوں کا ہم مطالعہ کریں، علم حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ مختلف قسم کی احادیث ہیں، ان کے مختلف مراتب ہیں، مختلف طبقات ہیں، اور پھر ان کی مختلف قسمیں ہیں، صحاح ہیں، معاجم، مسانید، مستدرکات، مستخرجات، اجزاء، یہ ساری حدیث کی کتابیں، سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہیں۔ اور یہ اللہ جل وعلا نے یہ اہتمام کیوں کیا؟ اقوال کی حفاظت کا یہ وسیع اہتمام، ایسا زبردست اہتمام کیوں کیا گیا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، ہے حبیب اللہ جل وعلا آپ کو لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا، آپ کی نگہبانی کرے گا۔ یہ تو ظاہری ترجمہ اس آیہ کا۔
شان نزول یہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی حفاظت پر معمور کیے گئے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ جل وعلا نے میری حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. تو ظاہری معنی تو یہی ملتا ہے کہ حضور کے جسم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، لیکن قاعدہ یہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معتبر الفاظ کا عموم ہوتا ہے، خاص اسباب نہیں ہوتے. یعنی شان نزول کا بھی ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، لیکن چونکہ شان نزول خبر الاحاد سے ثابت ہے اور خبر الاحاد ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور قرآن کا عموم قطعی ہے اور ظنی سے قطعی کو باطل نہیں کیا جا سکتا. یعنی اللہ جل وعلا جب ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب اللہ جل وعلا آپ کی نگہبانی کرے گا، تو نگہبانی اور حفاظت کی جتنی شکلیں ہیں اس میں شامل ہیں. یعنی اللہ جل وعلا فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی حفاظت نہیں فرمائے گا. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. فقط یہ کہنا کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حفاظت فرمائے گا یہ درست نہیں ہے. حفاظت کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں. جب فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب اللہ آپ کے جسم کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کے اقوال کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے گا. حفاظت کی جتنی صورتیں وہ اس میں شامل ہیں، ہر اعتبار سے اللہ جل وعلا حفاظت فرمائے گا. اور اسی حفاظت کی ایک شکل علم حدیث ہے. اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے منکرین حدیث شب و روز محنت کر رہے ہیں اس علم کی افادیت کو مسلمانوں کے دلوں سے مٹانے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے کیونکہ یہ علم محفوظ رہے گا. کیوں محفوظ رہے گا؟ کیونکہ قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی رہے گی، اور اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں. اسی لیے منکرین حدیث جب بھی علم حدیث کے خلاف کلام کرتے ہیں تو وہ اس اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتے. وہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کا مقابلہ محدثین کے ساتھ نہیں ہے، وہ محدثین کا مقابلہ نہیں کر رہے، ان کے مقابلے میں اللہ کی ذات ہے. کیونکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں علم حدیث کی حفاظت کروں گا. اسی طرح یاد رکھیے جس طرح علم حدیث کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اسی طرح اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محفوظ رہیں گے. اور اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محفوظ رہیں گے؟ جس طرح میں نے کہا کہ محدثین کی کتابوں میں اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، اور اولیاء کے کردار میں اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں. اب دنیا کی ساری قوتیں، یہ سارے منکرین علم حدیث، سارے مستشرقین، سارے یہود و نصارہ، اور پھر مسلمانوں میں موجود وہ نام نہاد مسلمان، وہ کلمہ گو مسلمان جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دجال کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، شیطان کی قوت کو کرتے ہیں، شیطان کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں. کبھی صہیونی قوتوں کی طاقت کو تسلیم کریں گے، کبھی سیٹنسٹ موومنٹس کی طاقت کو تسلیم کریں گے، کبھی الومناٹی کی طاقت کو تسلیم کریں گے. لیکن جب عظمت مصطفیٰ کا معاملہ آتا ہے، جب اولیاء کی عظمت کا معاملہ آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کے ان تصرفات کو نہیں مانتے، اولیاء کی عظمتوں اور اولیاء کی شانوں کو مٹانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں. لیکن انہیں کامیابی کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ کامیابی اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ جس طرح علم حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، منکرین علم حدیث جب علم حدیث کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی منکرین شان اولیاء مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اولیاء کے خلاف نہیں بول رہا. اسی لیے فرمایا نا من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے. اس کا مقابلہ اولیاء کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سارے اولیاء دشمن قوتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اولیاء کی شانوں کو مٹانے کے لیے یہ شب و روز محنت کریں، امریکن ڈالر بھی جمع کر لیں، سعودی ریال بھی جمع کر لیں، اپنی ساری قوت کو جمع کر کے اپنی ساری طاقت ساری ہمت لگا لیں. لیکن رب کعبہ کی قسم جب تلک سورج کی تمتماہٹ رہے گی، جب تلک ستاروں کی جلملاہٹ رہے گی، جب تلک گل و لالا کی مہک باقی ہے، جب تلک ان پروتوں کی رفعتوں کا حسن کے دریا میں لہریں اٹھانا باقی رہے گا، جب تلک سانسوں کی مالا باقی ہے، رب کعبہ کی قسم میں بتلا دینا چاہتا ہوں تم اپنی ساری قوت جمع کر لو. جب تلک کہ میرے محدث اعظم پاکستان کا آستانہ باقی ہے، سلامت ہے، تم کوشش کر لو، محنت کر لو. رب کعبہ کی قسم یہ آسمان تو گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے دلوں سے نہ علم حدیث کی شان مٹا سکتی ہے، نہ اولیاء کی شان مٹا سکتی ہے. بیٹھ جائیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، اعمال بھی محفوظ رہیں گے، اقوال بھی محفوظ رہیں گے.
اسی لیے تو یہ اولیاء، اسی لیے تو یہ اللہ کے ولی ہمیشہ اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں محو رہتے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان جیسی شخصیت ہر وقت تصور یار میں، تصور محبوب میں محو رہتے تھے۔ کیوں محو رہتے تھے؟ اور اس کا اہتمام اتنا زبردست کہ مختلف بہانوں سے علم حدیث تو علم حدیث، منطق اور فلسفہ جیسے خشک اسباق پڑھاتے ہوئے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے تحفظ کی خاطر کلام کرتے تھے، کیونکہ انہیں تصور محبوب سے پیار ہے۔ میں نے کہا نا، یہ میں اسے ہی پسند آتی ہے جو ایک مرتبہ چکھ لے، جو اس کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ حضور کے تصور میں ہمیشہ محو رہتا ہے۔ سلم العلوم منطق کی معروف کتاب ہے، محدث اعظم پاکستان پڑھا رہے ہیں، تصور و تصدیق کی بحث پڑھا رہے ہیں۔ اب اس کا کیا تعلق ظاہری طور پر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوم سے؟ ہاں، طلاب علم کو پڑھا رہے ہیں تو فرماتے ہیں جو گستاخوں نے کہا، بے ادبوں نے کہا کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، فرمایا یہ کیسے کہتے ہیں؟ کیا نماز میں اذکار نہیں ہے؟ قرآن کریم کی آیات نہیں؟ کیا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھتے؟ کہا یہ تو منطق کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ تصدیق بغیر تصور کے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ التصورات الثلاثہ شرط، کیسے لوجود تصدیق، کہ یہ جو حکماء کی اصطلاح میں تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، یعنی تصدیق تصور کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ تو محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ یہ جو گستاخوں نے کہا کہ اگر نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ انہوں نے کیسے کہا؟ کیا وہ نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں پڑھتے؟ کیا درود شریف نہیں پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھتے؟ کیا سورہ فتح میں محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے؟ تصور کیا ہے؟ کسی کا ذہن میں خیال آنا۔ محدث اعظم پاکستان، میں نے کہا ولی ہے، محدث اعظم پاکستان ولی ہے، تو جب آپ کہتے ہیں نا محدث اعظم پاکستان تو یہ ایک تصور ہے، الادراک الخالی عن الحکم، خیال کا آنا یہ ایک تصور ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ولی، تو ولی اللہ بھی ایک تصور ہے۔ آپ کہتے ہیں محدث اعظم پاکستان یہ خیال آیا، ذہن میں ان کا تصور آیا، تو یہ تصور آنا یہ ایک تصور ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں ولی اللہ، یا آپ کہتے ہیں قطب، تو یہ بھی ایک تصور ہے، لیکن آپ حکم نہیں لگاتے، النسبۃ الحکمیہ نہیں پائی جاتی۔ تو یہ دو تصورات ہیں، اور تصدیق بغیر تصور کی ہوتی نہیں ہے۔ تو محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ یہ جو گستاخ کہتے ہیں، بے ادب کہتے ہیں کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو تصور کے بغیر تو تصدیق ہوتی نہیں۔ ہاں، تصور کے بغیر تو تصدیق ہوتی نہیں۔ میں آپ کو اپنی زبان میں آسان الفاظ میں یہ منطقی اصطلاحات سے ہٹ کر بتا دیتا ہوں۔ گویا کہ محدث اعظم پاکستان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ایک تصور ہے، ایک تصدیق ہے، تو ذرا گستاخوں سے یہ پوچھو، بے ادبوں سے یہ پوچھو کہ تم نماز تصدیق کے لیے پڑھتے ہو یا تکذیب کے لیے پڑھتے ہو؟ جب نماز میں اذکار آتے ہیں تو یہ اذکار، یہ قرآن کریم کی آیات، یہ تکذیب کے لیے پڑھتے ہو یا تصدیق کے لیے پڑھتے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر وہ کہیں کہ تکذیب کے لیے پڑھتے ہو، یہاں تکذیب کو جو میں تصدیق کے مقابلے میں لا رہا ہوں، یہ منطق کی اصطلاح میں نہیں لا رہا ہوں، یہ فقط سمجھانے کے لیے لا رہا ہوں۔ کوئی اس کو بنیاد بنا کر، چونکہ دنیا بھر میں لوگ ہماری بیانات سنتے ہیں، تو کوئی اس بنیاد پر محدث اعظم پاکستان پر اعتراض نہ کر دے، اس لیے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں اپنے جملوں میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محدث اعظم پاکستان گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں جب تم یہ اذکار پڑھتے ہو، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہو، تو بتاؤ جب تم پڑھتے ہو محمد رسول اللہ، محمد کا تصور آئے گا نا، رسول اللہ کا تصور آئے گا نا، اور تصدیق کے لیے تصور شرط ہے، لا یوجد تصدیق بلا تصور، کہ تصور کہ بغیر تصدیق کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ جب تم نماز میں یہ اذکار پڑھتے ہو تو تصدیق کے لیے پڑھتے ہو یا تکذیب کے لیے پڑھتے ہو؟ اگر قرآن کی آیات تکذیب کے لیے پڑھو گے تو تم اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو نا، اور اللہ کی تکذیب کرنا کفر ہے، اللہ کو جھوٹا کہنے والا کافر ہے، اور کافر کی نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے، تم کاہے کی نماز پڑھ رہے ہو؟ تم کیوں عبادت کر رہے ہو؟ اور اگر کہو تکذیب کے لیے نہیں پڑھ رہے، تصدیق کے لیے پڑھ رہے، تو لا یوجد تصدیق بلا تصور، تصدیق کا وجود ہی تصور کے بغیر نہیں ہوتا۔ تم
کہتے ہو تسور شرک ہے. اگر نماز میں حضور کی یاد آ جائے, حضور کا تصور آ جائے, حضور کا خیال آ جائے تو انسان مشرک ہو جاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے, تکذیب کے تم مدعی نہیں ہو, تکذیب کر نہیں رہے اور تصدیق کو مانتے نہیں, تو تمہاری نماز تو کسی صورت میں نہیں ہوتی. لیکن ہم اہل سنت عاشقان اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والے جب منطق بھی پڑھتے ہیں, جب فلسفہ بھی پڑھتے ہیں, تو آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں. منطق و فلسفہ جیسے خشک موضوعات کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے بھی تصور یار میں محو رہتے ہیں. ہم نماز میں تصور کیوں نہیں کریں گے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو تکذیب کے لیے نہیں پڑھتے, تصدیق کے لیے پڑھتے ہیں, اور تصدیق کے لیے تصور شرط ہے. پتہ چلا سنی جب نماز پڑھتا ہے تو تصور محبوب میں محو ہو کر نماز پڑھتا ہے, حضور کی یادوں میں محو ہو کر نماز پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے ارے میں تو خارج از نماز بھی ہمیشہ آقا کی یادوں میں مست رہتا ہوں, آقا کے حسن کے جلووں کو دیکھتا رہتا ہوں. نماز میں تو ایک اور بہانہ مل گیا, وہ کیا ہے کہ نماز میں تصدیق بھی کرنی ہے, تصدیق کے لیے تصور ضروری ہے. اب نماز میں تو اور آقا کا خیال آئے گا, آقا کے جلووں میں اور محو ہو جاؤں گا. گویا کہ وہ کہتا ہے دل میں, جگر میں, آنکھ میں تصویر کیوں رہے, اس کے سوا نہ دل میں کوئی یار کیوں رہے, اس اہتمام شوق میں سجدے کروں گا, تیرا خیال آئے تو دل باغ کیوں رہے, اور جنت میرے نصیب کی وائز تو بخش دے, میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بھو رہے. میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے. وہ حسن مصطفیٰ کے جلووں میں محو رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں قبر میں جاؤں تو قبر میں میرے کفن میں بھی گیس ہوئے جانا کی خوشبو رہے, قبر میں بھی گیس ہوئے جانا ہو. بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب زندہ ہوں تو حسن مصطفیٰ کے جلووں میں, جلووں کو دل میں سما کر زندگی گزارتا ہوں. قبر میں جاتا ہوں تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کہتے ہو حضور کا تصور آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تم اس نعمت سے محروم ہو. ایسی عظیم نعمت, ایسی عظیم نعمت, دنیا کا ذرہ ذرہ اس نعمت سے محظوظ ہو رہا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا, ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس. فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا, اس حقیقت کا معترف ہے. ہر شے آسمان اور زمین کے مابین جو کچھ بھی ہے اس بات کا, اس حقیقت اعتراف کرتی ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. اور جو اعتراف کرتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے بھی نشاور کرتے ہیں, آقا کی عظمتوں کے ترانے بھی الاپتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کو جانتا ہے, پہچانتا ہے. ایک مولوی صاحب حضور محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, بے ادب تھا. اس نے محدث اعظم پاکستان سے سوال کیا, مسجد کی صف کا ایک تنکا توڑا, چھوٹا سا تنکا توڑ کے اس کے مزید ٹکڑے کیے. تنکا توڑ کر حضور محدث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, تم کہتے ہو حضور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں, ذرا یہ تو بتاؤ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنکے کو بھی جانتے ہیں, اس چھوٹے سے تنکے کو بھی جانتے ہیں؟ محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے ایسا سوال کسی نے کبھی کیا نہیں تھا, تو کچھ دیر مجھے کچھ تشویش ہوئی, کچھ توقف ہوا. پھر اعلیٰ حضرت کی بریلی شریف سے خصوصی نگاہ حاصل ہوئی, خصوصی توجہ حاصل ہوئی. فرمایا ایسی توجہ حاصل ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے ایک ایسا خوبصورت جواب القاء فرما دیا. میں نے الزامی جواب دیا, میں نے کہا تو پوچھتا ہے کیا حضور اس تنکے کو جانتے ہیں, ذرا یہ تو بتا کیا یہ تنکا حضور کو جانتا ہے؟ کیا سننے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں, کیا یہ تنکا حضور کو جانتا ہے, کیا یہ تنکا حضور کو جانتا ہے؟ تو فرمایا اس کے بعد وہ لاجواب ہو کر منہ بنا کر اٹھ کے چلا گیا. یہ جواب ہی ایسا تھا, گویا کہ محدث اعظم فرما رہے ہیں, میں اپنی زبان میں بتا دوں, گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں تو کہتا ہے مدینے والے آقا اس تنکے کو جانتے ہیں یا نہیں؟ وہ آقا ہے, یہ ان کا تنکا ہے, یہ ان کا تنکا ہے. وہ آقا ہو کر تنکے کو جانتے ہیں تو یہ تنکا ہو کر آقا کو کیوں نہیں جانتا؟ اور اگر یہ تنکا ہو کر آقا کو جانتے ہیں تو وہ آقا ہو کر تنکے کو کیوں نہیں جانتے؟ تو یہ سوچئے کیسا عجیب, کیسی عجیب لوگوں کی سوچ ہے. جب خدا دین لیتا ہے, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر عقلیں چھین لیتا ہے. یہ تنکا ہے, یہ کیا ہے؟ ذرا یہ تو غور کرو نا, یہ تنکا ہے. ہاں کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ تنکا ہے. یہ تو پتا ہے کہ تنکا ہے, ہاں ہے تو تنکا, پر ہے تنکا,
ہے تنکا، ہے تو تنکا پر ہے کنکا، تنکا ہے پر ان کا ہے، یہ آقا کا ہے، یہ تنکا ہے لیکن ان کا ہے۔ لیکن تو بتا تو کن کا ہے، تو کن کا ہے، تو کن کا ہے، ان کا ہے یا ان کا ہے یا پھر کسی سرکش جن کا ہے؟ ہاں، کیونکہ حضور نے فرمایا سرکش جنات اور سرکش انسانوں کے علاوہ سارے مجھے جانتے ہیں، یہ تنکا ہے ان کو جانتا ہے یہ تنکا پر ہے آقا کا، اور جن کا ہے وہ سب جانتے ہیں، یہ جن کا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ لیکن تو بتا تو کن کا ہے، ان کا ہے یا ان کا ہے یا کسی سرکش جن کا ہے؟ کیونکہ یہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارے جنات کی طاقت کو مانتے ہیں۔ جو تصورات و اختیارات اور قوت و طاقت ہم اولیاء کے لیے کہتے ہیں، اولیاء کے لیے مانتے ہیں، یہ دجال کے لیے اس قوت کا اعتراف کرتے ہیں، جنات کے لیے مانتے ہیں، جادوگروں کے لیے مانتے ہیں، لیکن آقا کے لیے نہیں مانتے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کی حالت آج دیکھو، صہیونی قوتوں نے آج سے کتنے سال پہلے مسلمانوں کی اقتصادی، معاشی اور سیاسی حالت کو بیان کر دیا تھا۔ کہا کہ یہ دجالک فورسز، ان کا علم اتنا وسیع ہے لیکن دجال کے علم کو مانیں گے، آقا کے علم کو نہیں مانیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ دجال کے علم کا اعتراف بھی کریں گے، کہیں ہم اس کے علم کو مانتے ہیں، اس کے اختیارات کو مانتے ہیں، اس کے تصرفات کو مانتے ہیں، لیکن انہی تصرفات کو، انہی اختیارات کو جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کہتے ہیں تو کہتے ہیں شرک ہے۔ نادانو، تم نے حضور کی شانوں کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے، اس بارگاہ سے فیض حاصل کرتے تو کبھی یہ بات نہ کہتے۔ تم کہتے ہو دجال جانتا ہے، صہیونی قوتیں جانتے ہیں، الومناٹی اور فری میسنری ان کو سب علم ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی مستقبل میں حالت کیا ہوگی، لیکن آقا کے علم کا انکار کرتے ہو کہ آقا کو مسلمانوں کی حالت کا علم نہیں۔ مستدرک احمد کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور امام زاہبی نے، علامہ زاہبی نے اپنی تعلیق میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، موافقت کی ہے، اور سلفیوں کے شیخ البانی نے، اس نے بھی اس حدیث کی موافقت کی، یہ صحیح حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ارشاد فرمایا، یجیء الدجال، دجال آئے گا، فیصعد احدا، احد کے پہاڑ پر چڑھے گا، فینظر الی المدینہ، مدینہ منورہ کی طرف دیکھے گا، فیقول الی اصحابہ، فیقول لاصحابہ، اپنے اصحاب سے کہے گا، یہودیوں کو کہے گا جو 70,000 یہودی اس کے ساتھ اصبہان سے آئیں گے۔ یہ اصبہان یہ ایران کا شہر ہے، اصبہان، امام نووی نے کہا اصبہان بھی پڑھ سکتے ہیں، اصبہان، اصفہان، اصفہان، ابھی آج کل اصفہان مشہور ہے، اس میں ایک علاقہ یہودیہ، یہ علاقہ یہودیہ، اس میں یہود بستے ہیں۔ جب دجال آئے گا تو اس کو خروج ایران کے شہر اصفہان کے علاقے یہودیہ میں ہوگا، اور وہاں سے یہودیوں کی قیادت کرتے ہوئے وہ پوری دنیا میں اپنے فتنے پھیلائے گا۔ جب دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو احد کے پہاڑ پر چڑھ کر مسجد نبوی شریف کو دیکھے گا، اور مسجد نبوی شریف کو دیکھ کر اپنے اصحاب یعنی ان یہود سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا، هل تدرون هذا القصر الابيض، کیا تم اس قصر ابیض کو جانتے ہو، دیکھتے ہو؟ قصر ابیض کیا ہے؟ ایک شاندار سفید محل کو دیکھتے ہو، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ یہ صحیح حدیث ہے۔ دجال احد کے پہاڑ پر چڑھ کر یہودیوں کو کہے گا، کیا تم اس کو جانتے ہو، یہ سفید محل؟ پھر کہے گا ھذا مسجد احمد، یہ احمد کی مسجد ہے۔ کون کہے گا؟ دجال کہے گا۔ آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ دجال کے علم کو بیان کرنے والوں، تم نے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، درختوں کی چھڑیوں سے، ٹہنیوں سے بنائی گئی، تعمیر کی گئی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر 1400 سال پہلے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ آج سے 1450 سال بعد یا جس دور میں بھی دجال آئے گا، اس وقت احد کے پہاڑ سے مسجد نبوی شریف ایک سفید محل کی طرح نظر آئے گی۔ آقا کو کیسے علم ہو گیا کہ مسجد نبوی شریف کے مینار سفید مینار ہوں گے، اور کوئی دور سے مسجد نبوی شریف کو دیکھے گا تو میری یہ مسجد جو اس وقت چھڑیوں سے تعمیر کی گئی تھی، اس وقت درختوں کے ٹہنوں سے تعمیر کی گئی تھی، اس مسجد نبوی شریف کو لوگ دیکھیں گے اور دیکھنے والے کہیں گے، کوئی پہاڑ سے دیکھے گا، کوئی پرواز کرتے ہوئے، اگر کوئی
جہاز سے دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ اتنا شاندار سفید محل نظر آ رہا ہے، اسے سفید محل کی طرح نظر آئے گی۔ میں کہتا ہوں تم دجال کے علم کی وسعتیں بیان کر رہے ہو، میرے آقا تو دجال کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو جانتے ہیں، مسلم امہ کے حالات کو جانتے ہیں، پھر کیوں نہ کہیں کہ اور کوئی غیب گیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ کیسی عجیب بات ہے، شیطانی قوتوں کے تصرفات کو مانتے ہیں، ان کی قوت کو مانتے ہیں، ان کی طاقت کو مانتے ہیں۔ اچھا یہ بھی غور کریں کہ دجال یہ کیوں کہے گا ھذا مسجد احمد، یہ نہیں کہے گا ھذا مسجد محمد، یہ مسجد محمد نہیں کہے گا، مسجد احمد کیوں کہے گا؟ اب توجہ فرما رہے ہیں، مسجد احمد کیوں کہے گا، مسجد محمد کیوں نہیں کہے گا؟ وہ اس لیے کیونکہ تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد آیا ہے، اور یہود اپنی کتابوں کے عالم ہیں، وہ اپنی کتابوں کو جانتے ہیں، اور دجال یہودیوں کی بولی میں بات کرے گا ان کو متاثر کرنے کے لیے، یعنی آقا صہیونی قوتوں کی ایکٹیویٹیز اور ان کی پلاننگ کو بھی جانتے ہیں، اور آقا دجال کے علم کو جانتے ہیں۔ اسی لیے 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو بیان کر دیا، وہ یہودیوں کو متاثر کرنے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ جسے تم احمد کہتے ہو یہ اس کی مسجد ہے۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھو کہ دجال نے حضرت تمیم داری کی جو روایت ہے جس میں دجال کا ذکر ہے، اور یہ دجال کی احادیث، دجال کے متعلق جو احادیث ہیں، یہ اپنے بچوں کو پڑھایا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد کے ممبروں پر جب دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا اس وقت دجال آئے گا۔ آج ہماری مساجد میں علماء دجال پر بہت کم کلام کرتے ہیں، دجال کے فتنوں پر بہت کم کلام کرتے ہیں، اس موضوع پر بات کی ہی نہیں جاتی۔ لیکن اگر یہود کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، علامات قیامت آخر الزمان کی جو علامات ان کی کتابوں میں آئی ہیں ان کے بچے بچے کو ازبر ہیں، اس لیے ان کی پلاننگ مضبوط ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر حقیقت کو، ہر قیامت کی علامت کو بیان کر دیا تھا، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، نہ ہمیں پڑھایا جاتا۔ یہاں تک کہ ابن ماجہ میں ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسین دجال والی روایت زبانی یاد کریں، دجال کے متعلق جو روایت ہے وہ زبانی یاد کرائیں، بچے بچے کو بتائیں، کیونکہ دجال کے فتنوں کا مقابلہ وہی کرے گا جو دجال کے علم کو جانتا ہوگا، جو دجال کے متعلق لازمی علم کو جانتا ہے، جو اس کو پہچانے گا۔ اب دیکھیں یہ لوگ انہی عقائد، انہی باطل نظریات کی بنیاد پر ہمارے عوام اہل سنت کو گمراہ کرتے ہیں، اور دجال ان کے انہی نظریات کو استعمال کرے گا۔ اب دیکھیں دجال نے جب حضرت تمیم داری نے دجال سے اس کے جزیرے میں جا کر ملاقات کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دجال کی ساری حالات اور احوال بیان کیے کہ دجال کیسا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدعو کیا اور فرمایا کہ اس کی بات سنو، یہ وہی کہہ رہا ہے جو میں تمہیں دجال کے متعلق بتاتا تھا۔ اس وقت اس روایت میں آتا ہے کہ دجال کہے گا کہ مجھے مکہ اور طیبہ کے علاوہ دنیا کی ہر جگہ میں جانے کی اجازت ہوگی، لیکن صرف میں مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہاں بھی دجال نے مدینہ منورہ نہیں کہا، کیا کہا؟ طیبہ کہا، طیبہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت تمیم داری سے یہ حدیث سنی تو حضور نے ارشاد فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یہ وہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ کیوں طیبہ کیوں؟ دجال نے طیبہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہود کی کتابوں میں مدینہ نہیں ہے، طیبہ ہے، تو دجال ان کے انداز میں بولے گا، احمد بھی کہے گا اور طیبہ بھی کہے گا، طیبہ بھی کہے گا۔ اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دجال انہی بد عقیدہ لوگوں کے عقائد کو استعمال کر کے ان کو گمراہ کرے گا۔ اب ایک مثال اس کی سن لیں، ہم کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم مردے زندہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں ہے نا، تو ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہو۔ لیکن جب اولیاء کی بات کی جاتی ہے، جب حضور کی بات کی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے یہ عقیدہ شرک ہے۔ اللہ کا ولی مردے کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ یہ کام تو فقط اللہ کا ہے، فقط اللہ ہی مردے زندہ کر سکتا ہے، اور اللہ کو کسی میں یہ مردے زندہ کرنے کی صلاحیت دینا اللہ جل وعلا اس قابل ہی نہیں ہے، الیاذ باللہ، یعنی اللہ کسی کو مردے زندہ کرنے کی قوت دے ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب یہی بات دجال کے متعلق کہی جاتی ہے، ہاں یہ دجال کا ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، صحیح بخاری کی کتاب الفتن کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ ایک تو دجال کا دھوکہ ہوگا کہ وہ مردے زندہ کرے گا، دجال کے ساتھ شیطان ہوں گے، وہ شیطان مردوں کی شکل میں متشکل ہو کر آئیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھ تیرا باپ مر گیا تھا،
شیطان ایک اس کے باپ کی شکل میں متشکل ہو کر اس کا روپ دھار کر آئے گا اور کہے گا دیکھ میں تیرا باپ ہوں، میں مر گیا تھا میں زندہ ہو چکا ہوں، تیرا بھائی ہوں میں مر گیا تھا زندہ ہو چکا ہوں، تو اس کو خدا نہیں مانتا، دیکھ اس نے مجھے زندہ کر دیا، یہ مردے زندہ کرتا ہے تو یہی خدا ہے، یہ مردے زندہ کرتا ہے تو یہی خدا ہے۔ دجال بھی یہی کہے گا ارأیت ان احییت لک اباک واخاک الست تعلم انی ربک، کیا تو دیکھتا ہے کہ اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں، مردے کو زندہ کر دوں، تیرے بھائی کو زندہ کر دوں، تو کیا تو پھر بھی نہیں مانے گا میں تیرا خدا ہوں؟ یعنی مخلوق کے لیے مردے زندہ کرنے کا عقیدہ رکھنا، اس عقیدے کو بنیاد بنا کر دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ آپ سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ کہے گا میں خدا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک تو دجال کا دھوکہ ہوگا، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرد مومن کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دجال قتل کرے گا، اور ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آرا چلائے گا اور اس مرد مومن کے جسم کے دو حصے کر دے گا اور درمیان سے اللہ کی مخلوق چلے گی، یعنی ایک مرد مومن، ایک اللہ کا پیارا، اور کچھ کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام مراد ہیں۔ دجال قتل کرے گا اور درمیان سے لوگ چلیں گے اور اس مرد مومن کے دو حصے کر دے گا، درمیان میں لوگ چلیں گے اور پھر دجال اس مرد مومن کو زندہ کرے گا، یعنی مار کے حقیقتاً زندہ کرے گا۔ ایک تو دجال کا دھوکہ ہوگا اور دوسرا دجال حقیقتاً مردوں کو زندہ کرے گا، اور پھر دعویٰ کیا کرے گا؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال کیا کہے گا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ بھی مستدرک امام حاکم نے اس کو روایت کیا کہ دجال کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ جو نورانی شکل میں متشکل ہوگا، نور ہے، خود فرشتے نورانی ہیں، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء کی شکل میں آئیں گے یہ دو فرشتے دجال کے ساتھ آئیں گے۔ کچھ علماء نے، کچھ اہل علم نے اس کا انکار بھی کیا ہے، ابن حجر مکی نے اس کا انکار کیا ہے، اور دیگر علماء کی اس کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، لیکن اس حوالے سے ذرا غور کیجیے گا کہ یہ دو فرشتے دجال کے ساتھ ہوں گے۔ دجال کہے گا کہ میں تو تمہارے مردے زندہ کرتا ہوں، دیکھو میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جو لوگ وہاں سامنے موجود ہوں گے وہ اس فرشتے کی بات کو سن نہیں پائیں گے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس فرشتے کی بات کو سن نہیں پائیں گے، یعنی ایک فرشتہ دجال کے ساتھ ہوگا، دجال کہے گا کہ دیکھو میں مردے زندہ کرتا ہوں، احیی و امیت، میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں، تو دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب بھی نہیں مانتے میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ اس فرشتے کی بات نہیں سن پائیں گے، ایک اور فرشتہ بھی وہاں موجود ہوگا، وہ اس بات کو سن لے گا، وہ اس پہلے فرشتے کی تصدیق کرے گا کہ تو سچ بول رہا ہے، یعنی ایک فرشتہ کہہ رہا ہے دجال تو جھوٹا ہے، دوسرا فرشتہ کہے گا پہلے فرشتے کو کہ تو سچا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے دجال سچا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، جن لوگوں کے عقائد درست نہیں ہیں، جو محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے نظریات کو نہیں پڑھا، جنہوں نے شیخ یوسف النبہانی کے نظریات کو نہیں پڑھا، جنہوں نے اس امت کے اجماعی عقائد کو نہیں پڑھا، عرب اور عجم اور ساری دنیا کے عقائد، اہل سنت کے جو نظریات ہیں اجماعی عقائد سب کے ایک ہیں، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، اولیاء مردے زندہ کرتے ہیں، لیکن جو ان اولیاء کی بارگاہ سے دور ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ فرشتہ موجود ہے، اس فرشتے نے دجال کی تصدیق کر دی، حالانکہ فرشتہ دجال کی تکذیب کرنے والے فرشتے کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس فتنے کی بنیاد پر لوگ کہیں گے اگر یہ مردے زندہ کر رہا ہے تو یہی خدا ہے، یہی خدا ہے۔ ہاں تو دیکھیں اس وقت کچھ محدث اعظم کے دیوانے بھی ہوں گے، محدث اعظم پاکستان کے دیوانے بھی ہوں گے، وہ کہیں گے تو اس بات پر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ تو مردے زندہ کرتا ہے اس لیے تو خدا ہے، ارے مردے زندہ کرنے کی وجہ سے اگر تو خدا ہوتا اور اگر اس اعتقاد کی بنیاد پر ہم تجھے خدا مان لیتے تو یہ کام تو ساری زندگی میرے خواجہ خواجگان کرتے رہے، ارے میں نے اس کام کی بنیاد پر معین الدین اجمیری کو خدا نہیں مانا تو دجال کو خدا کیسے مان لوں گا؟ یہ کام تو غوث اعظم کرتے رہے، پیران پیر اللہ کے عزم سے مردے زندہ کرتے رہے، لیکن پھر بھی کبھی اپنے آپ کو القادر نہیں کہا، عبد القادر ہی کہتے رہے، انہیں ہم عبد القادر ہی مانتے رہے، کبھی قادر مطلق نہیں مانا، وہ اللہ کے ولی ہے، مردے زندہ کرتے ہیں، ہم نے غوث اعظم کو خدا نہیں مانا تو دھوکے باز کو خدا کیسے مانے؟ اب دیکھیں یہ دجال کا مکر ہے، یہ دجال کا فریب ہے، دجال جو لوگوں کو دھوکہ دے گا لیکن جن کے عقائد درست نہیں ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تم کس کو مانتے ہو؟ ہاں دیکھو ہم کہتے ہیں اولیاء جنت بھی دیتے ہیں، اولیاء جنت دیتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، معہ جنت و نار فجنتہ نار و نارہ جنت، دجال کے پاس جنت بھی ہوگی
اور دجال کے پاس دوزخ بھی ہوگی، اگرچہ اس کا دھوکہ ہوگا، لیکن لوگ دیکھیں گے کہ جو دجال کی اطاعت کرتا ہے دجال اسے جنت دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال جنت بھی دیتا ہے، جنت دے سکتا ہے، اور یہ مخلوق کے لیے جو یہ اعتقاد رکھیں گے کہ دجال جنت دے سکتا ہے اگرچہ اس کا دھوکہ ہے، اور اللہ کی مخلوق، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے جنت دے سکتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کہیں گے تو جنت دیتا ہے تو کیا بات ہوگی، یہ تو اولیاء بھی دیتے ہیں، اللہ کے اذن سے اولیاء جنت دیتے ہیں نا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مؤمنین اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت مجادلہ کریں گے، ان کا پیار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا كانوا اخواننا ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار۔ ہے اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں، اللہ کے ولیوں کی معیت میں رہنے والے، اللہ کے ولیوں کے قرب میں رہنے والے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں عبادت کرنے والے، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے، اپنی کچھ خامیوں کی وجہ سے، کچھ کمیوں کی وجہ سے، کبھی نماز قضا ہو جاتی تھی، کبھی بدنگاہی ہو جاتی، کبھی غیبت ہو جاتی، ان کمزوریوں کی وجہ سے، ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ جل وعلا گرفت فرمائے گا، انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن اللہ کے ولی، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کتاب التوحید میں ہے، صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں ہے، سنن النسائی کی ایمان والے باب میں ہے، ایمان والے باب میں، ہاں یعنی اللہ کے ولیوں کا جنت دینا یہ عین توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اعتقاد رکھنا شرک نہیں ہے۔ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا اللہ اخواننا، یا اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں، مؤمنین، یہ مومنین ہی تو ولی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ گنہگار ہیں، اگرچہ بدکار و سیاکار ہیں، لیکن یا اللہ اخواننا كانوا يصلون معنا، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، معلوم ہوگی ولیوں کے لیے نہیں مانتے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ولی جنت دیتے ہیں، محدث اعظم پاکستان اللہ کی